بالکل یہی مضمون مولانا نے بیان کیا کہ جو لوگ دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی شریف ہے، اچھے کام کرتا ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ نہیں بھی مانتا رسول اللہ کو یا قرآن کو، یار کام تو اچھے کر رہا ہے، وہ شریف ہے۔ ایک مسلمان مان رہا ہے مگر اس کے اعمال گندے ہیں، کردار برا ہے۔ تو یہی سوال انہوں نے اٹھایا نا کہ لوگ اس بارے میں فکر مند ہو جاتے ہیں کہ سیرت اور کردار تو اس کافر کا اچھا، اس مسلمان کا گندا، عقیدوں کو کیا کرنا، عقیدے جو ہے آپ اس کو لیے بیٹھے کہ ایمان ہونا چاہیے۔ تو اس سوال پر ہی انہوں نے ساری بحث کی ہے کہ نہیں، ایمان اور علم میں صحیح جو ہے نا، اس کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہے، نہ اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہا، اچھا کام کرنے سے اللہ تعالیٰ پر کوئی آدمی احسان نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں نا، وہ تو غنی ہے، بے نیاز، اس کو ہماری نیکیوں کا کیا فائدہ؟ اس لیے صرف اس نے اچھا کام کیا، ہسپتال بنا دیا، کر اللہ پر احسان کیا، اللہ کیوں انعام دے اس کو؟ اللہ صرف اس کام کی قدر کرے گا جو کسی نے اس کو حاکم مان کر اس کے حکم کے تحت کیا، اس سے وہ خوش ہوتا، بنتا نہیں اس کا کچھ بھی۔ یہ بندوں کے ساتھ نیکی ایک ہسپتال کیا، ٹھیک ہے، بندے انعام دیتے پھریں۔ اللہ نے تو نیک عمل کے ساتھ بھی شرط لگا دی کہ اگر کسی کو دوسرے کو میرے ساتھ شریک کیا، میرے لیے بھی کیا، دوسروں کے لیے، تو میں قیامت کے دن کہہ دوں گا کہ جا دوسروں کے لیے جن کے لیے کیا تھا ان سے اجر لے لے، میں نہیں لوں گا، نہ شرکا، میں حصہ نہیں لیتا، وہ تو غنی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے پھر ایمان کی قدر معلوم ہے۔ جو اللہ کو مان کر کام کرے گا، ویسے مسواک ہی ہو، وہ 70 گنا نماز کو بڑھا دے گا۔ اور اگر اس کو چھوڑ کر مسجد بھی بنائیں گے آپ مدینہ میں، مسجد اقرار، وہ کہہ دے گا آگ لگا دو اس کو، یہ میری رضا کے لیے نہیں بنی۔ ہم صرف ظاہری دیکھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہا، خیرات، یہ بندوں میں ٹھیک ہے، ناموری، اس کی اللہ کا کیا وہ سنوار رہا؟ اللہ تو اس کو مانے گا، اس نیکی کو نیکی تسلیم کرے گا جو کسی نے اس کو حاکم اعلیٰ مان کر اس کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق کی۔ وہ کیا بنایا تو میرا کوئی نہیں، مگر میری حاکمیت کو تو نے مانا، میں اس کی قدر کروں گا۔ یہ اصل میں نقطہ ہے جو سمجھنے کے لیے کہ ایمان کے بغیر باقی سارے عمل کفار کے ضائع، ان کا اللہ کے یہاں کوئی اجر نہیں ہوگا۔ وہ انہوں نے کیے دوسری نیتوں سے تو کرتے رہیں، اللہ پر انہوں نے کوئی احسان نہیں کر دیا کہ اللہ ان کی نیکی کا ان کو معاوضہ دے۔ ہاں کر دی، بالکل ٹھیک۔ یہ بات آپ سب پہلے بھی ہوئی تھی، اب بھی آئے گی آگے۔ فرشتوں کو مانے بغیر یہ مسئلہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اللہ تعالیٰ بندوں تک ہدایت کس طرح پہنچاتا ہے۔ وہ نور النور ہے، بالکل لطیف ہے، مادہ سے مجرد ہے، ہم ہیں مادی، ہمارے اس کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے۔ اب ہم احکام اس سے کس طرح وصول کرتے ہیں؟ بشر کے بس کی بات بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک درمیانی مخلوق بنائی ہے، درمیان کی کڑی ہے نا، ہے یہ نبوت، وہی ایک ہی عقیدہ، وہی اللہ سے فرشتے لیتے ہیں، اس سے بشر رسول لیتا، وہ ہمیں پہنچاتا۔ اب یہ ساری کڑیاں جو ہیں ان پر یقین محکم کیا جائے کہ کسی جگہ خلل نہیں ہوتا، کوئی بددیانتی نہیں کرتا۔ جو اللہ سے لیتے ہیں وہ بھی پوری جانبداری سے پہنچاتے ہیں، جو بشر وصول کرتا ہے اس پر بھی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ اطمینان یقین نہ ہوگا تو ہم اس کلام پر کیسے دل جمعی سے عمل کریں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ درمیان میں کسی نے ملاوٹ کر دی؟ تو فرشتے وہ نورانی مخلوق ہیں جو نورانی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو بھی برداشت کر، وہ حکم وصول کر سکتے ہیں۔ پھر بھی حدیث پاک میں آتا ہے ان کا بھی یہ حال ہے کہ جہاں ان کی سپریم کونسل الملا الاعلیٰ سدرۃ المنتہا دفتر ہے نا ان کی، جب کال آتی ہے نا، اس زمانے میں یہ ٹیلی فون نہیں ایجاد ہوا تھا، ورنہ حضور اس کی مثال دے فرمایا جیسے زنجیر ماری جاتی ہے نا پتھر پر، اس طرح ٹک ٹک ہوتی ہے، اور فرشتے جو ان کے اس طرح پر کانپنے لگتے، سارا دفتر لرز اٹھتا، آہستہ آہستہ ان کے ہوش بجا ہوتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں کہ کیا حکم ہے، تو کہتے ہیں خیر خیر، ان کے طوطے اڑ جاتے ہیں۔ تو بشر تو موسیٰ علیہ السلام اتنے تھے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو یہ بیٹا انسانوں کی مجبوری ہے کہ یہ براہ راست خدا سے مل نہیں سکتے، نہ اس سے کلام دے سکتے ہیں، یہ بالکل ایک مادی اور کثیف وجود ہے۔ وہ ایک نورانی مخلوق درمیان میں بنی ہے، پھر جو کچھ مادہ سے مجرد ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے۔ ہیں وہ رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امانت دار ہیں، معتبر ہیں، جو کچھ لیتے ہیں اس میں رائی کی ملاوٹ نہیں کرتے، رسول کو پہنچا دیتے ہیں۔